السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر لکھی ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرات محترم، فرمانے رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 5 نمازوں کی مثال تم میں سے کسی ایک کے گھر ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، جیسے پانی میل کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطی کے کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں، تو شخص نے عرض کی کہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جس نے ایسا کام کیا۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ دوزخیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے رب جلیل نے فرمایا کہ ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، اس طریقے سے ہم اور آپ اپنے کانوں کو کھول کر سن لیں کہ اللہ رب العزت نے نماز ترک کرنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں لکھ دی ہیں، کتنا عذاب لکھا ہے۔
قرآن کریم میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ جناب احمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ تو حضرات محترم، ایک اور روایت ہے کہ جس کی نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کا مال اور گھرانہ تباہ ہو گیا۔ حاکم کی روایت ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے 2 نمازوں کو یکجا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کی، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا، امیر المؤمنین، نماز؟ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، یعنی لاپرواہی کرتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نام اعمال سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکیوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو مصائب اسے موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ان کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضیاع کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، اور نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضیاع پر عشاء تک، اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا۔ حضرات محترم، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ ہیں سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی، اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر ہوگی، اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ اور تیسری سطر ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد تو 15 بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً 14 کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن
ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بعض محدثین سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم یوں دعا مانگا کرو، اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ بنانا۔ پھر فرمایا جانتے ہو بدبخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا گیا کون ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو انسان تارک نماز ہوتا ہے، یعنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مجھے بالخصوص نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے اور ہماری نمازوں کو قبول فرما دے، اور ہمارے جتنے بھی احباب گھروں میں رہتے ہیں اللہ رب العزت ان سب کو بھی نمازی بنائے۔ ساتھ ساتھ ہم نماز پڑھتے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہیں، بس یہی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔